بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص تحفہ سمجھ لیں، آپ کا ہدیہ، آپ کی امانت، جو مرضی سمجھ لیں۔ اس ویڈیو میں جو کچھ آپ کو بتایا جائے گا وہ یقین کرنے والوں کے لیے اور اپنی مشکلات کو دور کرنے والوں کے لیے اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تو فائدہ مند ہوگی۔ جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، اعتقاد اور یقین کے لحاظ سے کمزوری ہے، تو پھر اس عمل کو بجا نہ لائیے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ ہے، تو پھر اس کی جواب دہی میرے لیے ہے اور مجھے سن کر آپ کے لیے بھی ہوگی۔ پھر ہم نے بھلائی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، ان کی پریشانیوں اور بیماریوں، بندشوں اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے یہ کاوش کر رہے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ ہمیں اس کا بینیفٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یوٹیوب ہمیں پے کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کی کمائی کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ ہم سے یا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے توجہ سے سنیے گا، کسی جسم کے اندر بیماری جادو کی وجہ سے ہو، جنات کی وجہ سے ہو یا قدرتی ہو، تو یہ آپ کے لیے وہ مفید ہے۔ آپ کی بندش، رکاوٹ، ہر کام میں ناکامی ہو اور مفلسی اور بے بسی آپ کا مقدر بن چکی ہو۔ کچھ عوارضات ہوتے ہیں، عوارض ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں لائق ہو جاتی ہیں جو وقتی طور پر ہوتی ہیں، اور اگر ان کا ازالہ، ان کا دفیہ نہ کیا جائے تو پھر وہ مستقل ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کا اتفاق کرنا اس سے ضروری نہیں ہے، لیکن میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی چڑیل، کوئی پریت، کوئی مسان، جتنی بھی یہ آسیبی چیزیں ہیں مسلط ہو جائیں، خود وہ جس بیماری میں مبتلا ہوگی اسی بیماری میں اس شخص کو، اس انسان کو، مرد، عورت، زن، بچے، بوڑھے کو مبتلا کر دے گی۔ ڈاکٹر، حکیم، طبیب آپ کا علاج کریں گے، لیکن پھر لوگ کہتے ہیں کوئی دوائی کوئی اثر نہیں کرتی، ہم نے ٹیسٹ کرائے، رپورٹ بالکل ٹھیک آئی، اس میں کوئی بیماری ڈکلیئر نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ اثر ہوتے ہیں ان چیزوں کے جن کی وجہ سے آپ کے اوپر بیماری بھی ڈکلیئر نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، وہ کہیں اور جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو جسم غیر مری ہے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، آپ اس کو چھو نہیں سکتے۔ ہاں، جسم کے اندر جب وہ چیز داخل ہوتی ہے، جن بہت اسیب، تو آپ کی آواز، آپ کی کیفیت، آپ کی نظر، آپ کا جسم، آپ خود تبدیل ہوتا ہوا محسوس کریں گے، کسی دوسرے کو محسوس ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے آپ اس دفعے کے لیے، بندش، رکاوٹ کے توڑ کے لیے، لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے، اپنی افادیت کے لیے، اپنی فائدے کے لیے اس چیز کو اپنائیے گا۔ آپ نے 7 لیمو لے لینے ہیں، نیمبو، لیمن 7 عدد لے لینے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کی جو بھی سورت، سورہ فاتحہ، 4 کل میں سے کوئی ایک صورت آتی ہو، چاروں کے چاروں کل آتے ہوں، آیت الکرسی آتی ہو، یہ ساری چیزیں آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن مجرب المجرب سورہ فاتحہ ہے، اس کے ساتھ آپ اس
बीमारी का, बंदिश और रुकावट का इलाज कर सकते हैं। आपने एक लेमन उठाना है, सूरह फातिहा को पढ़ते हुए आपने आँखों पे, कानों पे, दोनों पे, नाक पे, मुँह पे, पीछे, साइड पे, यानी गर्दन से ऊपर जितने भी नाक, कान, आँख, ज़ुबान, मुँह, इसको फेरना है और रगड़ना है। सही रगड़ के तो आपने किनारे रख लेना है सूरह फातिहा पढ़ते हुए। फिर आपने दूसरा लेमन उठाना है, अपनी राइट शोल्डर से एल्बो तक, कंधे से कूनी तक आपने इसको सूरह फातिहा पढ़ते हुए यूं रगड़ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आपने फिर उसको रख लेना है। आपने तीसरा लेमन उठाना है और इसी तरह लेफ़्ट कंधे से कूनी तक ऊपर से नीचे सूरह फातिहा पढ़ते हुए एक एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है, लेकिन चक्कर लगाते जाएं और कोशिश करें कि सूरह फातिहा पढ़ते हुए 7 दफ़ा आप यूँ इसको फेर सकें। एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है और तकरीबन आप इतने अंदाज़े से फेरें 7 दफ़ा ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए। ये आपके 3 लेमन हो गए, एक गर्दन से ऊपर, एक कूनी से इधर तक, दूसरा तीसरा कूनी से इधर तक। फिर चौथा लेमन उठाएं, आपने उसको बैक साइड पे गर्दन से लेकर पीछे जोड़ तक, दुम गज़े की हड्डी तक आपने उसको घसीटते हुए ले जाना है। राइट लेफ़्ट जो भी हाथ आपका पॉइंट हो, इसकी तरह ऊपर से नीचे की तरफ सूरह फातिहा पढ़ते हुए आप ले जाएं इसको। 4 हो गए। पांचवा, ये यहाँ से लेकर नाफ तक दोनों साइडों पे दाएं बाएं साइड से घुमाते हुए ऊपर से नीचे तक आपने ये करना है। और फिर ये कितने हो गए? सर, बाजू 2, तीसरा बाजू 3, बैक 4 और ये 5वां। ठीक है। और छठा आपने लेना है, यहाँ कूल्हे से लेकर राइट टांग पाँव तक घसीटते हुए आगे पीछे इसको ले जाएं सूरह फातिहा पढ़ते हुए। 6 हो गए। और 7वां लेमन आपने लेफ़्ट कूल्हे से पाँव तक ले जाना है, दाएं बाएं आगे पीछे उसको घसीटते हुए, रगड़ते हुए नीचे तक ले जाएं। ये 7 लेमन इस तरह आप करेंगे और सूरह फातिहा भी 7 दफ़ा पढ़ी जाएगी। फेरने के बाद आप इसको 2 तरीक़ों से आज़मा सकते हैं, उनको काट कर या साबुत, जिस तरह भी हैं। जलती हुई आग में डाल दें, कहीं आग जलती है तो देखती हुई आग में डाल दें, या अगर कहीं गैस जलाते हैं तो उसका बर्नल तेज़ी से खोल के उसके ऊपर रख के कोई चीज़, तवा या कोई ऐसी चीज़ रख के उसके ऊपर जला दें। या फिर इसको काट कर आप किसी वीराने में फेंक दें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, किसी खाली प्लाट में या किसी वीरान जगह पे काट लें, फेंक दें, किसी की नज़र ना पड़े। ये बात याद रखिए, अगर अपना फ़ायदा चाहते हो तो बाहर जब फेंकेंगे तो ये ख्याल रखना कि किसी की नज़र ना पड़े उस पे, इसलिए कि जो आपके जिस्म की बीमारियां होंगी वो उसने अपने अंदर जज़ब कर ली इस कलाम के ज़रिए से। तो जब किसी की नज़र पड़ेगी, आप सामने फेंक देंगे तो वह बीमारी शायद उसको लग जाए, और ये अक्सर होता है। तो इसलिए अगर कामल फ़ायदा चाहिए तो ये ख्याल रखना कि फेंकते हुए कहीं किसी की नज़र ना पड़े उन फेंकी हुई कटे हुए नींबुओं पे। इसलिए बेहतर है कि उसको जला दें। जलाने के बाद उसकी जो राख होगी उसको कहीं ज़मीन के अंदर दबा दें या किसी तेज़ रो पानी में उसको बहा दें। फिर आप देखिएगा कि आपके जिस्म की वो जादू, वो जिन्नात, वो बंदश
وہ رکاوٹ، وہ تلخی، وہ دشمنی کدھر گئی؟ دشمنی کی توڑ کے لیے، دشمن کو دوست بنانے کے لیے، جادو جنات کی وجہ سے جو بیماریاں لائق ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کے دفیہ کے لیے، ان سے شفا کے لیے۔ اور جو بندش، جو رکاوٹ ہوتی ہے رشتوں میں، نعتوں میں، اکثر منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اکثر رشتہ دار قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے نسخہ ایک ہے، آپ اس سے ہر کام لے سکتے ہیں۔ سبز مرچ ہو یا نیمبو ہو، لال مرچ ہو یا کالی مرچ ہو، یا وہ کالا دانہ ہرمل جس کو کہتے ہیں، وہ یہ نظر کے دفیہ کے لیے، نظر اتارنے کے لیے بہت تیر بہدف عملیات ہیں۔ اس کو عمل نہ بھی کہیں، ایک ٹوٹکا کہہ لیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جسم کے اندر جتنی بھی غیر ضروری چیزیں آپ محسوس کرتے ہیں، بیماریاں، بندش، رکاوٹ، دشمنی، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور ایک دفعہ اپنی زندگی میں یہ عمل کیجئے گا، محسوس کریں گے آپ کہ واقعی کوئی چیز ہے۔ فائدہ ہونے پہ 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر ہمارے والدین، پیر و مرشد، اساتذہ اور اپنے والدین کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اور اگر ہو سکے تو ہمارے پیر و مرشد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام کی نیاز مان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ نیاز ادھر بھجوائیں، اپنے پاس رکھیں، کسی غریب فقیر کو دے دیں۔ یہ میں اس لالچ اجتماع سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ منت مان لیں، نظر مان لیں، آپ جاؤ کہیں بھی، لیکن نام یہ ہو بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے گی، آپ کو ہر بندش اور رکاوٹ کا جو سامنا ہے کشادگی اور وسعت ملے گی، رکے ہوئے کاموں کے اندر آپ جاری و ساری ہو جائیں گے، کوئی آپ کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے اور اعتقاد اور یقین کو پختہ اور کامل ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیے۔